محکمہ تعلیم کے گریڈ 16 کی اسامیوں کے لیے ٹیسٹ میں بدنظمی، انتظامیہ اور امیدواروں میں ہاتھا پائی۔ امیدواروں نے پرچے پھاڑ دیے، ٹینٹ بھی گرا دیے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن نے ٹیسٹ منسوخ کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق کمیشن کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیسٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ امیدواروں کا پرچہ آؤٹ ہونے کا الزام، بولے 11 بجے تک کاپیاں ہی نہیں دی گئی تھیں۔ ایس پی ایس سی میرٹ کے ساتھ مذاق بند کرے۔ انٹر بورڈ متنازع نتائج کی گتھی نہ سلجھ سکی۔ بورڈ عملہ گریس مارکس دینے کے طریقے سے لا علم نکلا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گریس مارکس دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ انٹر بورڈ نے اسکروٹنی فارم جمع کرانے کے لیے طلبہ کا رش، عملے کی سستی کی وجہ سے طلبہ گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور۔ طلبہ نے شکوہ کیا، کوئی بھی معلومات نہیں دے رہا۔ والدین کا 400 روپے اسکروٹنی فیس مقرر کرنے پر بھی تحفظات کا اظہار۔ شہر قائد کے 4 سرکاری کالجز میں آرٹس فیکلٹی میں داخلے بند۔ گزشتہ 2 سالوں سے انٹر آرٹس میں داخلوں کا سلسلہ معطل۔ ہزاروں طلبہ آرٹس فیکلٹی میں داخلوں سے محروم۔ گورنمنٹ عبداللہ کالج نارتھ ناظم آباد میں سالانہ 600 داخلے ہوتے تھے۔ پرنسپل نے کہا، آرٹس فیکلٹی کو بحال کرنے کے لیے کئی بار خط لکھ چکے ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر کالجز مصطفیٰ کمال کی صورتحال کا جائزہ لینے کی یقین دہانی۔ خواتین اساتذہ کو ہراساں کرنے کا الزام۔ گورنمنٹ ارمان بوائز سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے خلاف عملہ سراپا احتجاج۔ عملہ شکایت لے کر سیکریٹری تعلیم کے دفتر جا پہنچا۔ محکمہ اسکول تعلیم کی تحقیقات کر کے 3 روز میں رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت۔ آئی ٹی کورسز سے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گورنر سندھ کامران چسوری کے اقدام کو خوب سراہا۔ وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کلاسز سے متعلق آگاہی حاصل کی۔ کہا، گورنر سندھ کے عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات لائق تحسین، طلبہ کو خوب محنت کرنے کی تلقین کی۔ انتخابی نتائج کالعدم قرار دے کر فارم 45 کے تحت رزلٹ دیے جائیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ۔ مخالفین پر خوب تنقید کے نشتر چلائے، بولے جعل سازی کرنے والے پکڑے جائیں گے۔ ایک سلیکٹڈ دوسرا الیکٹڈ ہوتا تھا، ایم کے ایم ریجیکٹڈ پارٹی ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کو کیسے 7 سیٹیں مل گئیں؟ 24 فروری کو جعلی نتائج نامنظور، ریلی نکالنے کا اعلان۔ الیکشن کے روز پولنگ اسٹیشن میں ہنگامہ آرائی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ پریزائڈنگ افسر کے مدعیت میں درج کیا گیا۔ قادر مندوخیل کے 25 ساتھیوں کو بھی نامزد کیا گیا۔ مدعی مقدمے کے مطابق ملزمان نے بیلٹ باکس اٹھا کر پھینکے، بیلٹ پیپرز فرش پر بکھر گئے تھے۔ ملزمان نے پولنگ بوتھ بھی گرایا، سرکاری کام میں بے جا مداخلت کی اور دھمکیاں دیں۔ عام انتخابات کے بعد سندھ کابینہ کا پہلا اجلاس۔ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کا صوبائی حکومت کا بھرپور ساتھ دینے پر شکریہ۔ کابینہ ارکان نے وزیر اعلیٰ کے کام کو بھی سراہا۔ کابینہ نے اسلام کوٹ کے 1.5 MGDRO پلانٹ کو فعال کرنے کی منظوری دے دی۔ SOS چلڈرن ولیج پریم نگر کے لیے 447 ملین روپے گرانٹ کی بھی منظوری۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو مفت درسی کتاب دینے کے لیے 500 ملین روپے کی منظوری دی۔ فیملی ولاگنگ کے نام پر سوشل میڈیا پر فحش مواد کی بھی بھرمار کے خلاف درخواست پر سماعت۔ پی ٹی اے نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی نے پی ٹی اے کو چارٹ بنا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کچھ بھی ہو، احکامات پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ رام سوامی میں خطرناک تعمیرات کا انکشاف۔ 60 گز کے پلاٹ پر غیر قانونی طور پر 6 منزلہ عمارت کھڑی کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر برہم۔ SBCA کے متعلقہ ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر کو طلب کر لیا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں، سندھ ہائی کورٹ کا حکم۔
بغدادی تھانے کی حدود سے لاپتہ شہری کے اہل خانہ کی عدالت میں آہ بکا، کہا کامران 8 سال سے لاپتہ، اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آرام باغ سے لاپتہ شہری کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس نعمت اللہ نے استفسار کیا، شہری کی بازیابی کے لیے کیا کارروائی کی گئی؟ شہری کو لے جانے والے پولیس افسران کی شناخت کر رہے ہیں، ڈی آئی جی ساؤتھ کا جواب۔ والد کی جائیداد سے حصہ نہ ملنے پر بہنیں سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئیں، موقف اختیار کیا، 6 بہنوں کو نظر انداز کر دیا گیا، والد کی زمین، پیٹرول پمپ سمیت دیگر ملکیت میں سے حصہ دیا جائے، عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالتی حکم پر کراچی کینٹ اسٹیشن پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، ریلوے کی زمین پر قائم ہوٹل کے خلاف کارروائی کی گئی، تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے ریلوے کی زمین واگزار کرائی جائے۔ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ نے غیر قانونی روڈ کٹنگ کرا دی، اجازت نامہ مصروف ترین شارع حکیم ابن سینا کا جاری کیا گیا۔ ابن سینا روڈ سگنل فری کوریڈور 1 کا مصروف ترین حصہ ہے، اہم سڑک کو 7 مقامات سے کھود دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے غیر قانونی روڈ کٹنگ سے ٹریفک جام اور حادثات بڑھ گئے ہیں۔ کریم آباد میں گیس لائن دھماکے سے علاقہ گونج اٹھا، باپ اور 2 بیٹے شدید زخمی، اسپتال منتقل، حالت تشویشناک، دھماکے سے گھر کی دیوار بھی مکمل گر گئی۔ ڈی ایس پی جوہر آباد کے مطابق پائپ سے گیس لیک ہو رہی تھی اور کمرے میں گیس بھری ہوئی تھی، موبائل چارجنگ پر لگے تھے، اسپارکنگ سے دھماکہ ہوا۔ تالا توڑ گروپ سرگرم، بلدیہ سعید آباد میں نقب زنی کی بڑی واردات، 7 سے 8 مسلح افراد نے تالے توڑ کر سناک کی دکان کا صفایا کر دیا، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ متاثرہ شہری کے مطابق ملزمان آدھے گھنٹے تک دکان کا صفایا کرتے رہے، ملزمان نے لاکر کھولنے میں ناکامی پر لاکر کو ساتھ لے گئے، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ بچوں کی لڑائی نے یو سی چیئرمین کی جان لے لی، ملیر کینٹ تھانے کی حدود بھٹائی آباد میں مبینہ طور پر 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا، فائرنگ اور تشدد سے چیئرمین یو سی 9 مخاور گوٹ صابر مکسی جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہوئے۔ تصادم کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ مقتول کے والد نے الزام عائد کیا، پولیس کی سرپرستی میں مخالف پارٹی نے فائرنگ کی، نو منتخب ایم این اے 231 عبدالحکیم بلوچ تعزیت کے لیے گھر پہنچے، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ مبینہ پولیس مقابلوں میں 2 ڈاکو مارے گئے، 9 گرفتار، نیشنل ہائی وے رضاک آباد میں 1 ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ سچل گوٹ سمیرا چوک کے قریب بھی 1 ڈاکو مارا گیا، 1 گرفتار۔ ایف بی ایریا کورنگی نیو کراچی سیکٹر 12D میں بھی مبینہ مقابلے ہوئے، ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، موٹر سائیکلیں، نقدی اور دیگر اشیاء برآمد۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ میں صفائی کے ناقص صورتحال، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور بہتے سیوریج کے پانی سے طلبہ کو مشکلات۔ طلبہ کا کہنا تھا انٹر بورڈ میں داخل ہوتے ہی گندے پانی نے استقبال کیا، کچرے کے ڈھیروں نے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ جامعہ کراچی کے شعبہ سیاسیات کے زیر اہتمام 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس، پاکستان کے سیاسی کلچر میں نظریات کی تبدیلی کی افتتاحی تقریب، چیئرمین سندھ ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر طارق رفیع کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پروفیسر ڈاکٹر ارشد سعید کریم کلیدی کا کہنا تھا جمہوریت کا لفظ کئی چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ صدر انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ طالب کریم بولے IOBM فعال ادارہ ہے، ایک ادارے میں رہتے ہوئے مختلف چیزیں ایکسپلور کر سکیں گے۔ چیئرمین HSCMS طارق رفیع نے کانفرنس کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہمیں مسائل کو لے کر صرف گھومتے نہیں رہنا چاہیے۔ آغا خان یونیورسٹی کے نیشنل ہیلتھ سائنس ریسرچ سمپوزیم کا دوسرا روز، ملک بھر سے طبی ماہرین کی شرکت، صحت عامہ کو درپیش مسائل اور حل پر تبادلہ خیال، پینل ڈسکشنز، مذاکرات کے ساتھ ساتھ تحقیقی امور بھی پیش کیے گئے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے سمپوزیم کا انعقاد خوشائن قرار دیا۔
صحت عامہ کی تحقیق حکومت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کی تجویز۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا ملا جلا رجحان، ہنٹ انڈیکس میں 108 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 60,500 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ دوسری جانب ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 45 پیسے کا ہو گیا۔ صدر بلوچستان اکنامک فورم نے سی پیک کو معیشت کے لیے اہم قرار دے دیا۔ سردار شوکت علی کہتے ہیں جمہوریت کا آگے بڑھنا خوش آئند ہے، پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہونے سے ہی بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی۔ شہر میں گیس بحران سنگین ہو گیا، عثمانیہ کالونی کے مکین 2 برسوں سے گیس فراہمی سے محروم، خداداد کالونی میں گیس غائب ہونے سے شہریوں کے چولہے بجھ گئے، شہری مہنگے سلنڈر خریدنے پر مجبور، گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کا بھینس کالونی میں قائم باڑوں کا معائنہ، ڈی جی فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین کی نگرانی میں دودھ کے 100 سے زائد نمونے حاصل کیے گئے، باڑوں کے مالکان کو امپروومنٹ نوٹسز بھی دیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی بولے نمونے جانچ کے لیے کراچی یونیورسٹی بھیج دیے، صوبے بھر میں کیمیکل سے پاک دودھ کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر بھی کارروائی ہوگی۔ چینی کی قیمت نے شہریوں کے منہ کا ذائقہ کڑوا کر دیا، ہول سیل مارکیٹ میں چینی 8 روپے مہنگی ہو کر 140 روپے کلو ہو گئی، تاجروں نے چینی مزید مہنگے ہونے کے خدشات ظاہر کر دیے، کہا رمضان سے قبل چینی 150 روپے کلو ہو سکتی ہے، حکومت کو فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ سبزیوں کی خریداری عوام کی جیب پر بھاری، شملہ مرچ 60 روپے اضافے سے 240 روپے کلو دستیاب، آلو 80، ٹماٹر 140، پیاز 190 روپے کلو، گاجر 100، کھیرے 120، مٹر 140 روپے میں دستیاب، بند گوبھی 160، ادرک لہسن 600 روپے کلو پر براجمان۔ سونا 150 روپے تولہ مہنگا، قیمت 2,14,450 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 128 روپے اضافے سے 1,83,856 روپے کا ہو گیا، فی تولہ چاندی 20 روپے اضافے سے 2,570 روپے کی ہو گئی۔ سندھ کالج گیمز میں انٹر کالجیٹ ایتھلیٹکس مقابلوں کا آغاز، این ای ڈی یونیورسٹی کے اسپورٹس کمپلیکس میں شہر کے تمام گرلز کالجز کی طالبات کی شرکت، طالبات فتح کے لیے پرعزم، کھیلوں کے مقابلوں کو ضروری قرار دے دیا، ڈی جی کالج سندھ صالح عباس رضوی کہتے ہیں بچے مستقبل میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اور چھٹے سندھ کالج گیمز میں ڈسٹرکٹ ایسٹ نے انٹر ڈسٹرکٹ گرلز ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کو فائنل میں شکست کا سامنا رہا، کامیابی پر فاتح کھلاڑیوں میں خوشی کی لہر۔